الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا مونس کل وحید ویا صاحب کل فرید ویا قریبا غیر بعید ویا شاہدا غیر غائب ویا غالبا غیر مغلوب یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 121 سے لنگوسٹک انالیسز کر لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ: واو اور از جب یہ اذکرو کا مخفف ہے، یاد کرو وہ وقت جب غدوت آپ نکلے، غین دال واو اس کا روٹ ہے، غدا یکتو باب نصر ینصرو، غدوف کہتے ہیں فجر طلوع آفتاب کے وقت کو، جب آپ صبح نکلے، یہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے۔ من سے اہلی کا اپنے گھر والے، اپنے گھر والوں سے، تو بوئو بوّا یبوئ تبویہ یہ باب تفعیل ہے، با واو حمزہ اس کا روٹ ہے، جگہ ہموار کرنا، درست کرنا، متعین کرنا، معمور کرنا، ٹھکانہ دینا۔ تبوئو آپ ٹھکانہ دے رہے تھے، آپ بٹھا رہے تھے، المؤمنین ایمان والوں کو، مقاعد یہ مقعد کی جمع ہے، یہ اسم ظرف ہے اور اس کی جمع مقاعد ہے، قوف عین دال اس کا روٹ ہے، تو مقاعد گھات لگانے کی جگہیں، مورچے، ٹھکانے، للقتال جنگ کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ اس یاد کرو وہ وقت جب ہم مت ارادہ کیا، ہا میم میم اس کا روٹ ہے، ہم کہتے ہیں فکر کو، ارادے کو، خیال کو، ہم یہم باب نصر ینصرو ہے اور یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، جب ارادہ کیا، فکر کیا، خیال کیا۔ طائفتانی دو گروہوں نے، طائفتن کا تثنیہ ہے، طائفتان دو گروہوں نے، منکم تم سے، ان کے، تفشلا فا شین لام اس کا روٹ ہے، پھسلنا، ڈھیلے پڑ جانا، بد دل ہونا، حوصلہ چھوڑ جانا، بزدلی کرنا، ان تفشلا کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، بزدلی دکھانے پر آمادہ ہوں، حوصلہ چھوڑ جائیں، بد دل ہو جائیں، ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، نون گر گیا، تفشلانی تھا۔ واللہ اور اللہ ولی دوست، ہما ان دونوں کا، وعلی اللہ اور اللہ پر، پس لیتوکل چاہیے توکل کریں، یہ لام امر ہے تو فا کی وجہ سے اس پہ جزم آ گئی، یہ ساکن ہو گیا، لام کئی جزم کو قبول نہیں کرتا، اگر تاکہ ہوتا کہ تاکہ توکل کریں تو فالی یتوکل ہوتا، تو اس نے جزم کو قبول کیا، یہ لام امر ہے، لیتوکل چاہیے توکل کریں، وکل یوکلو توکل باب تفعل ہے، واو کاف لام اس کا روٹ ہے، وکیل بھی اسی سے ہے، تو چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان والے، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، یہاں پہ تین مؤکدات ہیں، واو لا اور قد، یہ تینوں تاکید کے لیے آتے ہیں، اور البتہ بے شک تاکید اور تحقیق یعنی پکی بات ہے، کنفرم ہے،
नासवारा मदद की कुम तुम्हारी। अब देखें नासवारा फ़ेल है और इसके साथ कुम इसमें ज़मीर आया तो ये मफ़ऊल बन के आया, ऑब्जेक्ट बन के आया। मदद की कुम तुम्हारी अल्लाहु अल्लाह ने। अब अल्लाह फ़ाइल हैं तो अल्लाह पे पेश है। नासवारा में फ़ाइल मौजूद था लेकिन इसको प्रोमिनेंट किया गया, इसको इसमें ज़ाहिर कहते हैं कि मज़ीद इसको ज़ाहिर किया गया, प्रोमिनेंट किया गया। तो अल्लाहु अल्लाह ने, बी साथ बदरीन, बद्र का मकाम, बद्र एक मैदान है जहाँ पे जंग हुई। वाओ और तुम सब अज़िल्लाह कमज़ोर थे। ज़ाल्लाम लाम इसका रूट है कमज़ोर। फ़ा बस इत्तक़ू तुम डरो अल्लाह अल्लाह से, लअल्ला ताकि कुम तुम तशकुरून, शकर यशकुरू बाब नासर यनसुरू, और ये जमा मुज़क्कर हाजिर फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ है। इज़ जब तक़ूलू आप कह रहे थे, ली वास्ते अलमुमिनीन ईमान वालों के। ये दो शक्लों में आता है, मुमिनून और मुमिनीन। ये ली हरफ़े जर है तो इसलिए ये हालत जरी में है तो मुमिनीन हो गया, हालत रफ़ई में होता तो मुमिनून होता। आ क्या लन हरगिज़ नहीं, यकफ़ी या काफ़ी होगा, कफ़ा यकफ़ी बाबज़ारा यज़रिबू है और किफ़ाया कहते हैं काफ़ी होना, काफ़ी होगा कुम तुम्हारे लिए, अन के युमिद्दा मदद करे, अन ने दाल पे नसब दे दी, ज़बर दे दी, अन की वजह से ये मंसूब हो गया। युमिद्दू था कि मदद करे कुम तुम्हारी, रब्बुकुम तुम सब का रब, बेसात थलाथा तीन, आलाफ अल्फ की जमा आलाफ हज़ार थाउजेंड्स, मिन से अलमलाइका फरिश्ते, मुनज़ल उतारे हुए, मुनज़ल ये इसमें मफ़ऊल है, अनज़ल युनज़िलु इंज़ाल से इसमें मफ़ऊल है, मुनज़िल होता तो इसमें फ़ाइल होता मुनज़ल, और या नून जमा का है, उतारे हुए उतारे जाने वाले। भला क्यों नहीं, इन अगर तस्बिरू, अब इन हरफ़े शर्त है तो तस्बिरू ना कि नून गिर गई, तस्बिरू तुम सब्र करो, वाओ और तत्तक़ू तुम तकवा इख्तियार करो। अब तत्तक़ूना की नून भी इनकी वजह से हरफ़े शर्त की वजह से गिर गई। वाओ और यअतू आएँ कुम तुम्हारे पास, मिन से फ़ौरी जोश को कहते हैं, उबाल को, उजलत को, फ़वारह भी इसी से है, फ़ार यफ़ूर फ़ौरन, बाब नसर यनसुरू है तो बहने वाला जोश, उजलत वफ़ूरे जज्बात भी कहा जाता है, हम अपनी उर्दू में बोलते हैं। हाजा इसमें इशारा करीब, ये युम दिद मदद करेगा कुम तुम्हारी। अब इन तस्बिरू ये इन हरफ़े शर्त है, ये पूरा सेंटेंस जो है ये जुमला शर्तिया है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये शर्त है और युम दिद जवाब शर्त है। तो मदद करेगा कुम तुम्हारी, रब्बुकुम तुम सब का रब। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फ़ेल के साथ इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन आएगा तो मफ़ऊल बन के ऑब्जेक्ट बन के आएगा, और अगर इस्म के साथ आएगा तो मुज़ाफ़ इलैह बन के आएगा। कुम यहाँ पे मफ़ऊल बन के आया युमदिद के साथ, और रब्बुकुम के साथ जो कुम आया वो मुज़ाफ़ इलैह बन के आया, तुम सब का रब। 20 खमसह 5 आलाफ हज़ार, मिन से अलमलाइका फरिश्ते, मुसव्विबी निशान लगाने वाले, सीन वाओ मीम इसका रूट है निशान लगाना। ऐसा निशान, ऐसा बैज जो मुमताज़ कर दे, तो मुसव्विमीन निशान लगाने वाले। वाओ और माँ नहीं जाला बनाया हु उसको, फिर हु यहाँ पे प्रोनाउन है और मफ़ऊल है। अल्लाहु अल्लाह ने, इल्ला मगर, बुशरा खुशखबरी, लकुम तुम्हारे लिए। वाओ और ली ताके ये लामे कई है, तातुमइन्ना मुतमइन हो जाएं, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, तातुमइन्ना ये रुबाई है और बहुत रेयर ऐसे होता है, बहुत कम लेटर्स ऐसे हैं, बहुत कम वर्ड्स ऐसे हैं जो रुबाई हैं, यानी 4 हरूफ के 4 लेटर्स।
تو میم حمزہ نون اس کا روٹ ہے، ورنہ عام طور پہ 3 حروف کے ہوتے ہیں، یہاں پہ 4 ہیں۔ اطمئن یطمئن اطمئنان، تو دل میں قلق نہ ہو، قرار ہو، تو یہ اطمینان ہے۔ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم، تم سب کے دل، بھی ساتھ اس کے، واو اور ما نہیں، النصر مدد، الا مگر، من سے، عندہ پاس، اللہ اللہ کے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا، لیقطع تاکہ وہ کاٹ دے، یہ لام کئی ہے تو عین پہ آخر میں زبر آ گئی، یقطع تھا یقطع ہو گیا، تو لام کئی تاکہ یقطع وہ کاٹ دے، قطع یقطع، با فتح یفتح ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ قطع عین جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے، تو باب فتح یفتح میں فا یا عین کلمے کی جگہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہوتا ہے۔ یقطع تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً ایک کنارہ، طرف کی جمع اطراف ہے، کچھ حصہ، بازو کو، سائیڈ کو، گروہ کو، حصے کو، جماعت کو کہا جاتا ہے۔ من سے الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یا یک بیتا رسوا کر دے، کاف باتا اس کا روٹ ہے منہ کے بل گرانا، رسوا کرنا، یا کعبۃ یکبتو باب ضرب یضربو، یک بیتا رسوا کر دے، ذلیل کر دے، مغلوب کر دے، ہم ان کو، فاپس، ینقلبو وہ لوٹ جائیں، انقلاب کہتے ہیں اس طرح پلٹنا کہ پہلی صورت کے برعکس ہو، پہلے جیسی شکل نہ ہو، جیسے توے پہ روٹی پلٹی جاتی ہے تاکہ وہ پلٹ جائیں، لوٹ جائیں۔ خائبین خیبہ سے ہے، خائبین اس میں فاعل جمع ناکام ہونے والے، لیسا نہیں ہے فعل ناقص، لاکا تیرے لیے، من سے الامری معاملہ، فیصلہ، اختیار، شیئن کچھ، او یا یتوبہ مہربان ہو، تابہ یتوبو پلٹنے کو کہتے ہیں، مہربان ہونا، علیہم ان پر، او یا یعذبہ عذاب دے، ہم ان کو، فاپس، انا بے شک، ہم وہ سب، ظالمون ظالم کی جمع اس میں فاعل۔ وللہ اور اللہ کے لیے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں، اور ما جو کچھ، فی الارض زمین میں، یغفر وہ معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے، لی واسطے، من جو جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واو اور یعذب، عذب یعذب تعذیب باب تفعیل ہے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، اور وہ عذاب دیتا ہے من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 121 سے تشریحی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اے نبی جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں سے، یعنی حضرت عائشہ کے حجرے سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ ایمان والوں کو بٹھا رہے تھے جنگ کے لیے مخصوص جگہوں پر، ٹھکانوں پر، اسپیسیفک مورچوں پر، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ باخبر ہے۔ تو یہاں پہ غزوہ احد پہ کمنٹری ہوگی، تبصرہ ہوگا، اور بہت سارے لیسنز ہیں، بہت سارے سبق ہیں کہ لیڈر کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، اور ناکامی میں اے انسان تو نے کیا کرنا ہے کہ اگر ناکامی ہو تو تیرے نروز شیٹر نہیں ہوں۔ تو قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہم سب کی گائیڈ بک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے لیسنز دیے، اور قرآن پاک اس وقت اتر رہا تھا تو ساتھ ساتھ میں اللہ کی کمنٹری آتی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ ہمیں سمجھا کر بہت بڑے لیسنز دے دیے۔ اب اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر کفار اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی، جس میں کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ازبر ہونا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی زندگی کے مختلف آپ کی زندگی کی کتاب کے چیپٹرز ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں بدر بھی آتا ہے، کامیابی بھی ہوتی ہے، اور احد بھی آتا ہے۔ تو سن 2 ہجری میں بدر ہوا، آپ کو فتح نصیب ہوئی، وہ یوم الفرقان تھا۔ تو کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ یہ ایسی تباہ کن اور ذلت آمیز شکست تھی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پہلی قسط تھی۔ اب قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا۔ جو سردار مارے گئے تھے تو ان کے رشتہ داروں نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہیں لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مال لایا ہے ملک شام سے وہ سب اسی مہم پر خرچ کیا جائے، تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے منظور کیا، اور سن 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر ان کو شکست سے روک سکیں۔ جس وقت یہ 3000 کا لشکر اسلحہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینہ سے 3-4 میل جبل احد ہے اس کے قریب خیمہ زن ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا کہ آپ کی اپنی رائے مبارک، آپ کی اوپینین یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا اس سے بھی رائے لی گئی، تو اس کی رائے آپ کی رائے کے موافق تھی، مگر کچھ پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہیں ہوئی تھی اور ان کو شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، انہوں نے اصرار کیا کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہمارے بارے میں بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ تو کثرت رائے اسی طرف ہو گئی۔ اس عرصے میں آپ مکان کے اندر تشریف لائے اور یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ آپ بہترین کمانڈر ان چیف کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ کی شخصیت بہت بڑا معجزہ ہے، آپ کی شخصیت کا ہر پہلو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ آپ اسوۃ حسنہ ہمارے لیے سپر رول ماڈل ہیں، آپ رسول کامل اور عارف اعظم ہیں۔ تو آپ حضرت عائشہ کے حجرے سے یہ ہفتے کا دن تھا اور آپ وہاں سے چلے، اور ہر کام صبح صبح کرنا چاہیے، ہر کام اللہ صبح کریں۔ تو بہت سارے اس میں سے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو مزین کریں گے، قرآن پاک کے یہ پلس نکالیں گے کہ کوئی کام کریں تو صبح کو کریں، پلاننگ سے کریں۔ تو آپ مکان کے اندر حضرت عائشہ کے مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے۔ تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر جنگ کرنے پر مجبور کیا، تو یہ غلط ہوا۔ اسی لیے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نبی کو مناسب نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے تو بغیر قتال کیے ہوئے وہ اس کو اتارے۔ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تقریباً 1000 لوگ آپ کے ساتھ تھے، مگر منافق عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا
کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا اور دوسروں کی رائے پہ عمل کیا تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اس کے ساتھیوں میں زیادہ تر منافقین ہی تھے، مگر کچھ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ کر ساتھ لگ گئے۔ آخرکار آپ کل 700 سولجرز کو لے کر، سپاہیوں کو لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ آپ نے بنفس نفیس، آپ نے خود تمام صفوں کو ارینج کیا، ترتیب دیا، اور اس طرح سے ارینج کیا کہ احد پہاڑ کو پشت کی جانب رکھا، اور دوسرے انتظامات اس طرح کیے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا، حضرت زبیر بن عوام کو افسر مقرر کیا، حضرت حمزہ کو جو کمان ملی حضرت حمزہ کو فوج کی کمان ملی جو کہ زیرہ پوش نہ تھے، اور پشت کی طرف سے احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئے گا، اس لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ آپ نے متعین کیا اور حکم دیا کہ پشت کی جانب ٹیلے پر حفاظت کا کام سر انجام دیں، لڑنے والوں کی فتح و شکست سے تعلق نہ رکھیں اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے، 50 تیر انداز تھے، ان کے وہ ہیڈ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت پلاننگ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ رہبر کامل ہیں، آپ بہترین کمانڈر ان چیف، بہترین سپہ سالار، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے جس طرح سے مورچے قائم کیے، جس طرح سے آپ نے پوری پلاننگ کی، تو دنیا اس وقت اس سے ناآشنا تھی۔ آپ کی پوری پلاننگ کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ پہلے تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ کفار کی فوج میں ابتری پھیل گئی، مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، اور جن تیر اندازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلا کر روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا سب نے کہا کہ حضور کے حکم کی تعمیل تب تھی جب جنگ ہو رہی تھی، اب تو فتح ہو گئی، اب ہمیں سب کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید جا رہے تھے، انہوں نے مڑ کر دیکھا اور ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے کمانڈر ان چیف تھے۔ انہوں نے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے سے عقب کے درے سے حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے جو ساتھی تھے، اس حملے کو انہوں نے روکنا چاہا مگر نہ روک سکے، اور یہ سیلاب مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑا، اور دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ سب پلٹ کر حملہ آور ہوئے۔ اسی طرح لڑائی کا پانسا ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس سے ایسے پریشان ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ میدان سے چلا گیا۔ تاہم کچھ صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی، یہ رومر آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو بس یہ خبر سن کر صحابہ کرام کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم ہو گئے اور باقی لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف 10 یا 12 جانثار صحابہ رہ گئے تھے، اور آپ خود بھی زخمی ہو گئے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی کہ عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہوا کہ آپ بسلامت ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس شکست کے بعد مسلمان بہت پریشان رہے، اور یہ عارضی جو شکست تھی اس میں بہت لیسنز ہیں، بہت سبق ہیں کہ قرآن پاک نے اس پہ کمنٹری کی، تبصرہ کیا اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس جنگ میں کفار عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اور وہ ان کو
عورتیں موٹیویٹ کر رہی تھیں اور اشعار گا کر مردوں کو جوش دلا رہی تھیں، اور اشعار کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم مقابلے پر ڈٹے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے نرم بستر بچھائیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ خوبصورت الفاظ تھے کہ اللہم بک اصول و فیک اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میں تجھ سے ہی قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کار ساز ہے۔ اس غزوے میں بعض صحابہ نے بہادری و شجاعت اور جان نثاری اور فدائیت کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا کہ ہر آنے والا تیر اپنے سینے پہ کھاتے تھے۔ ایسے حضرت طلحہ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلنی کرا لیا تھا، لیکن آپ کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر جنگ بدر میں غیر حاضر تھے، وہ شریک نہیں ہو سکے، ان کو افسوس تھا اور وہ آرزو کرتے تھے کہ کب یہ وقت آئے گا اور میں اپنے دل کی حسرت پوری کروں گا۔ تو اس میں حضرت انس بن نضر شریک ہوئے، تو یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ حضرت سعد سے ملاقات ہوئی تو سعد نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے میں تو احد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور لڑتے لڑتے اپنی جان جہان آفرین کے سپرد کر دی۔ تو صحابہ کرام اپنی زندگی کو سمجھتے تھے کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسی کو زندگی سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے لیے جان دی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب مسلمان منتشر ہو گئے تو آپ کے ساتھ صرف 11 لوگ رہ گئے، جن میں حضرت طلحہ بھی تھے۔ تو یہ سارا اس کا شان نزول ہے، اور یاد رکھیے فتح و شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سب کے لیے، کیونکہ قرآن پاک ہم سب کی گائیڈ بک ہے، تو وہ کیسی کیسی گائیڈنس ہمیں دیتی ہے کہ دیکھو کہ کبھی ایسا ہو تو تمہارے نروز شیٹر نہیں ہوں۔ اور ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف شاکلہ دی، ہر انسان کے حالات مختلف ہیں، سرکمسٹینسز مختلف ہیں، تو قرآن پاک سے اسپریشن لیں، قرآن پاک سے سیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کرام کی سے اسپریشن لیں، اور تھوڑا سا اگر اس کو لے کر چلیں، اور یاد رکھیے کوئی انسان کسی کی کاربن کاپی ہو نہیں سکتا، تو اس وقت اپنا بیسٹ ورژن ایڈاپٹ کریں۔ اگر کبھی ناکامی ہو تو ناکامی کے وقت اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بلیک ہولز سامنے لاتے ہیں، تو فلیئر اپ نہیں ہونا، تزکیہ کرنا ہے، تو فزل آؤٹ نہیں کریں، اور اس وقت بھی صبر اور شکر کا دامن تھام کے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعا سکھائی کہ اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنی وسددنی، کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا کر دے تیر کی طرح۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو وہ وقت جب 2 جماعتوں نے ارادہ کیا، وہ 2 جماعتیں تم میں سے تھیں، انہوں نے وقتی کمزوری دکھائی، وہ اوور ویلمڈ ہو گئے۔ یہ اوس کے بنو حارثہ اور خزرج کے بنو سلمہ تھے، یہ 2 انصار کے قبائل بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، تو مسلمان پکے مسلمان تھے، لیکن تھوڑی سی کمزوری دکھائی، ان تفشلا، بزدلی دکھانے پر آمادہ ہوئے، ڈھیلے پڑ گئے، حوصلہ چھوڑ دیا۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا، دوبارہ ان کو اپنے مقصد پہ جما دیا، تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے اور ڈگمگانے کے بعد دوبارہ صراط مستقیم پر جم گئے۔
نیت میں ان کے خلوص تھا، جانے کا ارادہ کیا لیکن واپس آ گئے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ فشل کا علاج ہے کہ بزدلی ہو، بد دلی ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ توکل کرنا چاہیے۔ کہ توکل کا ہے یہ مطلب کہ خنجر تیز رکھ، اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت اتاری اور اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا۔ توکل واجب ہے، توکل کے بھی درجے ہیں، اور جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنا بڑا توکل ہوگا کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب بھی کوئی ارادہ کریں تو اللہ پہ توکل کریں۔ جتنا توکل خطروں میں گھستا جاتا ہے تو یاد رکھیے مادی اسباب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، تو ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو انہوں نے عاجزی کا اعتراف کیا اور فرمایا کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں۔ فَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہاری اللہ نے، یقیناً اللہ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کی۔ وہ جمعے کا دن تھا، 17 رمضان تھا، اور یہ غزوہ احد 7 تاریخ کو 3 ہجری شوال میں ہوا۔ یہ ہفتے کا دن تھا جب آپ اپنے گھر سے چلے، اور غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری جمعے کا دن تھا، اور یہ ایک چشمہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور اس کے مالک کا نام بدر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پہ، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، تمہاری عددی طاقت کم تھی، تم 313 تھے، تمہارے پاس صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، بے سر و سامانی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اذلہ کا علاج تقوی ہے، تقوی اندر ہو تو شکر باہر آتا ہے، تو مشکلات سے مت ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس راہ میں اس نے تمہیں نکلنے کی توفیق دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جنگیں جیتی سوائے احد کے، اور تقوی شکر کا سبب بنتا ہے۔ تو اپنی کمزوریوں کو پہچانو۔ تو یہاں پہ مجاہدوں کے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں کہ منظم ہو کر کام کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سے چمٹے رہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو، اپنا سیلف انیلیسس کرو، اپنے آپ کو، اپنی ڈسکوری کرو، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ ہم کس لیول کے مجاہد ہیں۔ تو لیڈرز کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، جتنا اوپر جائیں گے تو گاڑی احتیاط سے چلائیں گے، جتنا اوپر جائیں گے تو ذمہ داری زیادہ ہوگی، اور ذمہ داری کے ساتھ عاجزی اور نرمی آئے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک ہم سب کو انٹرنل اسٹرینتھ دیتا ہے کہ خوشی غم یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی زندگی میں عام الحزن بھی آیا، وہ ایئر آف سورو، تو کانسٹنٹ سٹرگل ہے، اپنے ایمان کے اینگلز بڑھاتے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ انسانی زندگی کبھی کولیپس کرتی ہے تو اس کولیپس کے وقت کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دیکھیں نماز میں بھی امام ہے، تو ہر چیز میں ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، ترتیب ہے، ہر چیز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تو ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر ان کو فالو نہیں کریں گے تو شکست ہوگی۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، اب غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، اور یاد رکھیے قرآن پاک میں کوئی زمانی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ بہت سارے اینگلز سے دکھاتا ہے،
اور دکھاتے دکھاتے اللہ کا کیمرہ کسی ایک پھول کو فوکس کرتا ہے، کسی ایک کلی کو فوکس کرتا ہے۔ ابھی احد کی بات ہو رہی تھی اور اب بدر کی بات ہوئی کہ اذ تقول للمؤمنین، بدر میں آپ مومنین سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، کہ ناکافی ہوگا تمہیں ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے اور 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرے۔ بھلا کیوں نہیں، بے شک، ان تصبروا وتتقوا، اب اللہ نے بتا دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ صبر کرو، اور صبر اطاعت پر ہے، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، اور تقوی حرام شدہ چیزوں پہ ہے، محارم پہ ہے، تو اطاعت پہ صبر کرو اور حرام پہ تمہارا تقوی ہو، تو دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور یہ تمہارے پاس اسی دم تمہارے پاس آئیں گے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور جب صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو فوراً اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور وہ 5000 فرشتے نشان زدہ ہوں گے، ایسا نشان، ایسے بیجز ہوں گے جو ان کو ممتاز کر دیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشری لکم، یہ تو محض تمہارے لیے دل کی خوشی ہے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اطمینان قلب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعداد بتا کر تمہیں تسلی دی کہ یہ فرشتے حوصلے بلند کرانے آتے ہیں۔ تو مشکل حالات میں اپنے آپ کو منفی جذبات سے بچانا ہے، ری ایکشنری نہیں ہونا، اعضاء کو پرسکون رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو صبر اور تقوی اختیار کرو تو اللہ فرشتے اتارتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ پکے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان پر ملائکہ اتارتا ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ قوت والا، غلبے اور اقتدار والا اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ ڈالے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے، رسوا کرے، مغلوب کرے، شکست دے، فینقلبوا خائبین، تو سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ پھر یہ غزوہ بدر کی بات ہے کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو تیری زندگی میں بدر بھی آئے گا اور احد بھی آئے گا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے اٹیچ کر دو۔ ہماری زندگی زیرو، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولاد، یہ ہماری دنیا کی زندگی کے وہ سٹیٹس، وہ اقتدار، وہ اختیار، وہ گھر، وہ محلات، ہر چیز لا ہے، زیرو ہے۔ تو ایک اللہ کو لگا دو، ایک اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دو، تو ہر صفر کے ساتھ واحد کو، احد کو اٹیچ کرو تو اللہ تعالیٰ ان زیرو کو اللہ بڑھاتا آئے گا، اللہ تعالیٰ خود زیرو لگاتا جائے گا۔ کامیابی کا تاج اس کے سر ٹکتا ہے جس میں استقامت ہو۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اب دوبارہ احد کی طرف بات پلٹ رہی ہے۔ پھر جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کا انداز بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں التفات ہے کہ بات کرتے کرتے اچانک بات کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، تو احد سے ہم بدر پہ اللہ ہمیں لے کر آئے اور یکدم سے پھر احد کی طرف بات کو پلٹ دیا۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر زخمی ہوا، آپ خون پونچھ رہے تھے،
اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما غضبوا وجہ نبیہم بالدم۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو حضرت جبرائیل آ پہنچے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، ہتھیار لگائے ہوئے، تو فرمایا کہ اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام میسیج کنوے کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر حساب لینا ہے۔ تو اگر اس وقت اللہ کا عذاب آتا تو اللہ کیسے خیر کو نکالتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کفار کی طرف سے آئے تھے تو بعد میں وہ مومن ہو گئے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت خالد بن ولید کو آپ نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور جتنی انہوں نے جنگیں کی تو ہر جنگ میں فاتح رہے۔ تو دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے فتوحات عطا کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے سزا دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کلزم ہستی سے ابھرا ہے تو، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس سیاہ خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے ششمیر بے زنہار۔ تو جب انسان پختہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے یقین سے انسان پختہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کاٹنے والی تلوار بن جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو کہا اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ ہم سب اس وقت امتحان دے رہے ہیں، اور امتحان بھی دو طریقوں کا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں دونوں چیزیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو ہر اکیلے کا غم گسار ہے اور ہر تنہا کا ساتھی ہے، اور تو قریب ہے بعید نہیں، تو حاضر ہے غائب نہیں، اے غالب تو مغلوب نہیں، اے سب کو قائم رکھنے والے، اے بزرگی اور عزت و عظمت والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب کو عافیت دے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہماری نسلوں کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچا دے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔